ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ آل پاورفل آل نوئنگ ہے، اگر قدرت رکھتے ہیں یا بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، تو کیا اپنے جیسا ایک اور خدا قائم کر سکتے ہیں؟ کیا اس کو بنا سکتے ہیں؟ یا پھر کیا خود کو ہی ختم کر سکتے ہیں؟ تو یہ کچھ سوالات لوگ ہم سے کرتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں قرآنک ریفرنسز اور احادیث کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انسانیت سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف. کیا حال ہے آپ کا دوستو؟ کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں. تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. جب بھی کوئی اس طرح کا سوال کرے تو اس کو سب سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اسلام کے جو مسلمز ہیں ان کا اصل میں بلیو کیا ہے. اسلام ہمیں خدا کا تصور دیتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو صفات، جو پراپرٹیز قرآن کے اندر آئی ہیں، اس کے اندر آل نوئنگ، آل پاورفل، ایوری تھنگ پاسبل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے. اب یہاں سے ایک چیز وہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنے پاورفل ہیں، اتنی قدرت رکھتے ہیں، اتنے آل نوئنگ ہیں، تو کیا خدا اپنے جیسا کوئی خدا بنا سکتا ہے؟ یا پھر اپنے آپ کو ختم کر سکتا ہے؟ یا پھر اپنے سے کوئی طاقتور خدا جو سے اس کو قائم کر سکتا ہے؟ اس چیز کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ چیز جو خود پیدا کی گئی ہو، یعنی کہ اگر اللہ نے کوئی اور اپنے سے جو سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھی پاورفل کوئی خدا بنا دے، تو یہ ذہن میں رکھیں تو پھر وہ جو پاورفل خدا ہے وہ تو خدا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ گاڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو کہ خود ایگزسٹنس میں نہ آیا ہو، اس کی وجہ سے باقی چیزیں ایگزسٹ میں آئی ہوں، اس نے چیزیں بنائی ہوں، وہ خود نہ بناؤ تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. اگر پہلی چیز کہ اگر خدا نے کوئی اور خدا بنایا تو وہ پھر جو نیا خدا ہوگا وہ تو خود کریٹڈ ہے. تو یہ کنسیپٹ ہی غلط ہو جاتا ہے، یہ سوال بھی غلط ہے. خدا وہ چیز ہے جس کو کوئی نہ بنائے، یہ ذہن میں رکھیں. اس کی مثال ہمیں قرآن میں اللہ نے یوں کہا کہ بھی اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا. اور سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے، تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے. تو اللہ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ یہ لوگ روٹی کھاتے ہیں، یہ مخلوق ہیں، یہ ڈیپینڈ ہے، اللہ انڈیپینڈنٹ ہے. اور سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 17 میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر یہ جو لوگ جو حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ یہی اللہ ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ، ان کی ماں یعنی کہ حضرت مریم کو، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں یعنی کہ سب کے سب، اللہ نے کہا اگر ان کو میں ہلاک بھی کر دوں تو کوئی ہے تم لوگوں کو میرے سے روکنے والے؟ یہ چیز اب آپ کو سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی اتھارٹی بتا دی ہے. اس لیے جب بھی ہم کسی ایتھیس سے یا نیچر سے بات کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہم لوگ کہ آپ پہلے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ آؤ کہ خدا کا تصور ہے یا نہیں ہے. آگے ول آف گاڈ پہ پھر آئیں گے کہ بھی اگر آپ نے ایک شے کو اپنا خدا مان لیا ہے جو آپ کو بنایا ہے، جس نے جو قدرت رکھتا ہے، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مرضی بھی پھر اس کی چلے گی جس نے مجھے یہ جسم دیا. تو اس لیے پہلے ایگزسٹنس آف گاڈ پہ آتے ہوتے ہیں. آپ لوگ پہلے ہم سے وہ سوال کر رہے ہیں جو ول آف گاڈ سے چیزیں رکھتی ہیں. دوسرا سوال جو بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے، مقصد کیا، پرپز کیا ہے. یہ پہلے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اس دنیا میں آئے ہی کیوں ہیں، پرپز. یہ سوال بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو جو جتنے لوگ ہیں یہ مر بھی رہے ہیں اور نئے آ رہے ہیں، تو یہ کوئی پرپز ہے اس کے پیچھے. تو وہ پرپز ہمیں قرآن میں اللہ نے کلیئر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھی میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے کہ تم لوگ اللہ کو پہچانو. کیا کہ پہلے ایگزسٹنس آف گاڈ جو ہے اس کے اوپر باتیں کرو اور پتہ لگاؤ کہ اللہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم لوگ جب پتہ لگ گیا اور تو اس کو تسلیم کرو اور پھر کہو کہ بھی اب میں اس خدا کی عبادت کروں گا، اور کرو. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کیونکہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، اس دن جو تم لوگوں نے کام کیے ہوئے ہیں نا، اور جس نے مجھے مانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے لیے پھر ہیل ہے، جہنم میں. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.